ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. سورۃ الکوثر کی تفسیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور پروگرام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا انسانیت کو اپنے خالق و مالک کا بندہ اور غلام بنانے کے لیے، اپنے خالق و مالک سے جوڑنے کے لیے، ان کی مرضی والی راہوں پر ڈال دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ کے مشن اور پروگرام کا پہلا حصہ رب کی غلامی میں لے آنا، رب کے سامنے ان کے بندوں کو جھکا دینا، جس کا عظیم الشان مظاہرہ فریضہ نماز کے ذریعے ہوتا ہے، گزشتہ دروس میں ہم نے سنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ و غلام بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے جو راہ متعین کی ہے، جو طریقہ زندگی متعین کیا ہے، اسے ملت ابراہیم کہتے ہیں۔ مومنین تمام انبیاء و رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو مسلمان کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اور یہ شان صرف مسلمانوں ہی کے پاس موجود ہے کہ یہ تمام انبیاء و رسول کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن 3 نبیوں سے ہماری خاص نسبت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہماری ذریت کی نسبت ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہماری نسبت ملت کی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت امت کی ہے کہ ہم پیارے آقا کی امت میں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی ذریت میں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ اور یہ تینوں نسبتوں سے ہمیں خاص خاص چیزیں حاصل ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے ہمیں اعتراف جرم حاصل ہوا ہے کہ بندہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے تو اسے اعتراف حاصل ہو جائے، اسے اپنی خطا کا، اپنی کمی کوتاہی کا، اپنی لغزش کا اعتراف ہو جائے۔ یہ آدم علیہ السلام کی نسبت سے ہمیں صفت حاصل ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی خطا پر، کسی لغزش، کسی کوتاہی پر اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے تو یہ شیطان کے راستے پر ہے، حضرت آدم کے راستے پر نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ان کی نسبت ملت سے ہمیں جو چیز حاصل ہوئی ہے وہ ہے قربانی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کہ آپ ساری انسانیت کو ملت ابراہیمی کا تابعدار، فرما بردار، اطاعت گزار بنانے کے لیے تشریف لائے۔ قرآن مجید میں آپ کو حکم ہوا، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا، اللہ کا حکم، اس کا فرمان حق ہے، سچ ہے، پس تم ملت ابراہیمی کے اطاعت گزار ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ
دنیا میں دو ہی ملتیں ہیں، ایک ملت کفر ہے، ایک ملت اسلام ہے، اور ملت اسلام جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا وہ ملت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی راہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں قربانی حاصل ہوئی ہے۔ اس امت کو قربانی ملی ہے، اس امت کے حصے میں آزمائشیں آئی ہے، گزشتہ امتوں کے حصے میں عبادتیں آئی تھی، گزشتہ امتوں کے حصے میں رہبانیت آئی تھی، لیکن اس امت کے حصے میں قربانی آئی ہے، آزمائشیں آئی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ رب العزت کے انتہائی برگزیدہ، انتہائی محترم بالشان اور عظیم المرتبت بندے، ان کی ملت میں پیدا ہو جانے کے بعد، ایسے عظیم الشان مقام و مرتبے کے حاصل ہو جانے کے بعد یقیناً ذمہ داریاں بھی بڑی عظیم الشان ملتی ہے، اور امت محمدیہ کو جو ذمہ داری ملی ہے وہ قربانی کی ذمہ داری ہے۔ جیسے گھر کا بڑا ہوتا ہے اس کے ذمے قربانیاں ہی ہوتی ہے، سراپا اس کی ہوش سنبھالنے سے لے کر اس کے قبر کے گڑھے میں پہنچنے تک اس پر حالات ہی حالات ہوتے ہیں، قربانیاں ہی قربانیاں ہوتی ہیں۔ اگر وہ بڑا ہے اور اپنے بڑے پن کا اسے حق ادا کرنا ہے تو اسے قربانی دینی پڑتی ہے، اسے اپنے چھوٹوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کے لیے ہر طرح کی مصیبت و تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اسے اپنے گھر کو اگر جنت نما بنانا ہے تو خود فقر و فاقے کے ساتھ، مشقتوں تکلیفوں کے ساتھ گزر کر اپنے چھوٹوں کو خوشحالی کے دن دکھانے پڑتے ہیں۔ اس دنیا کو، اللہ کی اس زمین کو امن سے بھر دینے کے لیے، چین و سکون سے بھر دینے کے لیے، رب ذوالجلال کی عدل کو، رب ذوالجلال کی میزان کو روئے زمین پر قائم کرنے کے لیے امت محمدیہ کو قربانی ملی ہے، آزمائش ملی ہے۔ امت مسلمہ جتنی جلدی اپنے منصب کو سنبھال لے گی اور اپنے اختیار سے اپنی ڈیوٹی پر لگ کر اس قربانی کو گلے لگا لیں گی، ان آزمائشوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گی، ان آزمائشوں سے دوستی کر لیں گی، اتنی جلدی سرداری کے منصب پر فائز ہوں گی، اتنی جلدی اس کے چھوٹے اسے اپنا بڑا تسلیم کر لیں گے۔ اور امت محمدیہ قربانی سے دوستی کرنے میں، آزمائشوں سے جان پہچان کرنے میں، انہیں گلے لگانے میں جتنی تاخیر کریں گی اتنی دھکے کھا کر، مصیبتوں میں مبتلا ہو کر، آفتوں بلاؤں کا شکار ہو کر راہ راست پر آئیں گی۔ بہرحال اسے آنا تو ہے ملت ابراہیمی کی خصوصیت قربانی پر، قربانی کی خصوصیت پر، آزمائش پر آنا ہے۔ صاف لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ موجودہ زمانے میں امت مسلمہ اگر ملت ابراہیمی میں ہونے کے ناطے سے جو قربانی کا منصب اسے حاصل ہوا ہے، رب ذوالجلال نے اپنی زمین کی آبادی کا کام، اپنی زمین کو امن و سلامتی سے بھر دینے کا کام، اپنی زمین پر بس رہے مظلوموں کو انصاف دلانے کا کام، یوں سمجھیے کہ آسمانوں سے رب ذوالجلال کی طرف سے جو حق کے، جو انصاف کے، جو عدل کے فیصلے نازل ہوتے ہیں، روئے زمین پر انہیں نافذ کرنے کا کام، جو امامت کا کام ہے، جو قیادت کا کام ہے، جو بڑے ہونے کا کام ہے، اگر یہ کام امت مسلمہ اپنے اختیار سے خود نہیں سنبھالے گی تو پھر جوتے کھا کر اس کام کو سنبھالنے کے لائق بنایا جائے گا، انہیں مصیبتوں میں، آفتوں میں مبتلا کیا جائے گا۔
آفتیں دو طرح کی ہے، آزمائشیں دو طرح کی ہے۔ ایک اپنے منصب پر لگ جانے کے بعد جو آفتیں آئیں گی، جو آزمائشیں آئیں گی، جو گھر کے بڑے کے لیے ہوتی ہے، وہ آزمائشیں ہے، اور ان آزمائشوں میں عزت ہے، ان آزمائشوں میں بلندی ہے، ان آزمائشوں کے اندر وقار ہے، رتبہ ہے، رعب ہے۔ اور ایک آزمائش وہ ہے جو کام پر نہ لگنے کی وجہ سے، اپنی ذمہ داری کو نہ سنبھالنے کی وجہ سے محلے کے اندر دھکے کھانے کی ہوتی ہے، بازاروں کے اندر دھکے کھانے کی ہوتی ہے۔ اس میں ذلت ہے، اس میں خواری ہے، اس میں انسان کی تذلیل و تحقیر ہے۔ یہ دونوں آزمائشیں امت مسلمہ کے لیے یقیناً ہیں، ایک اسے اپنے منصب پر پہنچا کر عزت دلائیں گی اور ایک ذلیل و خوار کر دیں گی تاکہ سبق حاصل کر کے اپنے راستے پر آ جائیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسبت ملت کی وجہ سے امت محمدیہ کو جو قربانی کا منصب ملا ہے، یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا دوسرا حصہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو قربانی کے اس معیار پر، اس منصب پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جد بیان کیا ہے، والد بیان کیا ہے، ان کی اولاد میں آپ کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ قرآن و سنت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور امت محمدیہ کو بار بار تعارف کرایا گیا کہ تمہیں ملت ابراہیمی کا فرزند ہونے کی حیثیت سے اپنے کام پر لگنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے اس منصب کو جب حاصل کیا تو ایک مختصر سی مدت میں، بس 50 سال کی مختصر سی مدت میں 2/3 دنیا پر قرآن کے قانون کو نافذ کیا، اسلام کے جھنڈے کو لہرایا۔ صرف 50 سال کی مدت میں روزانہ کا جب حساب لگایا گیا تو روزانہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین 378 مربع میل زمین کو فتح کرتے تھے، اور یہ ایک ہفتہ، ایک مہینہ اور ایک سال نہیں، کل 50 سال تک روزانہ 378 مربع میل زمین اسلام کے دائرے میں، اسلامی مملکت کے رقبے میں آ رہی تھی۔ جب انہوں نے قربانی کے منصب کو سنبھالا تو پھر دنیا نے وہ امن دیکھا، دنیا نے وہ سلامتی دیکھی، دنیا نے وہ چین و سکون دیکھا کہ دنیا امن و سلامتی سے بھر گئی تھی۔ ایک عورت خوبصورت زیورات سے لدی ہوئی تنہ تنہا یمن کے صدر مقام صنعاء سے چل کر مکۃ المکرمہ آتی، طواف کرتی، اپنے وطن واپس جاتی۔ جب لوگوں نے حالات سفر اس سے پوچھے کہ تمہیں کوئی خطرہ نہیں محسوس ہوا، تمہیں کسی نے بری نظر سے نہیں دیکھا، وہ کہتی ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں اپنے گھر میں چل رہی ہوں۔ یہ امن، یہ سلامتی سے اتنی بڑی زمین بھر گئی تھی۔ یہ اس وقت کا واقعہ تھا جب امت مسلمہ نے ملت ابراہیمی میں ہونے کی حیثیت سے قربانی کو گلے لگایا تھا، جب انہوں نے اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑا تھا، تب جا کر دنیا امن کے ساتھ سوئی تھی۔ جب امت مسلمہ نے مرغن غذائیں چھوڑی تھی، تب جا کر انسانیت چین و سکون کا نوالا کھا رہی تھی۔ جب سے ملت ابراہیمی میں ہونے کی حیثیت سے عطا کیے گئے منصب کو امت نے بھلایا ہے، تب سے دنیا بدامنی کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا شکار ہو چکی ہے۔ ان مصیبتوں، ان پریشانیوں کے آنے کا، نازل ہو جانے کا، چھا جانے کا سبب ہم آج باطل کو قرار دیتے ہیں کہ ظلم سر چڑھ کر بول رہا ہے،
اور فلاں ظالم اور فلاں جھوٹا اور فلاں بدماش بیٹھا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ظلم پھیلا ہوا ہے، ظلم عام ہے۔ ظالم تو ہر زمانے میں رہے ہیں اور ان سے بڑے بڑے ظالم رہے ہیں، لیکن مسلمان جب اپنے کام پر لگے ہوئے تھے تو اچھے سے اچھے ظالموں کی ناک زمین پر رگڑ کر ان کے ظلم کو نیست و نابود کیا تھا۔ لیکن جب مسلمان نے اپنی ڈیوٹی چھوڑی ہے تو ظاہر بات ہے کہ چراغ کے روشن کرنے والوں نے جب اپنا کام چھوڑ دیا ہے تو نتیجے میں تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی ہے۔ اب اس تاریکی کی برائیاں بیان کی جائے اور اس کی خرابیوں کا اعلان کیا جائے، دنیا بھر کے فصحاء اور بلغاء اور ادباء اور مبلغین اور مقررین اور بڑے بڑے ادیب اگر ایک کمرے میں، ایک اندھیر کمرے میں بیٹھ کر، جہاں اپنے ہاتھ کا بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، اس کمرے میں بیٹھ کر گھنٹوں تقریر کرے، زندگی بھر تقریر کرے اور ان تقریروں کے ذریعے، ان دروس کے ذریعے اس اندھیرے کی برائیاں بیان کرے، ظاہر بات ہے ان ساری تقریروں سے وہ اندھیرا رتی برابر بھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ایک معصوم سا بچہ بھی اگر ماچس کی تیلی جلا دے، موبائل کا ٹارچ آن کر دے، وہ اندھیرا غارت ہو جائے گا، کافور ہو جائے گا، بھاگ جائے گا۔ واقعہ یہ ہوا کہ امت مسلمہ بھی اندھیروں کو بھگانے کے لیے اپنے منصب پر، چراغ کے جلانے کے منصب پر، اسلام کی روشنی کے عام کرنے کے منصب پر جب سے نہیں بیٹھی ہے، اس سے غافل ہوئی ہے، تب سے اندھیرے ہی اندھیرے نظر آ رہے ہیں۔ ملت ابراہیمی میں ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ منصب ملا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی حیات مبارکہ سراپا آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان فرما کر نصیحت کی کہ اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنے کام پر لگ جاؤ۔ قرآن کریم جب بھی سنایا جاتا تھا، اب بھی سنایا جا رہا ہے، لیکن اس وقت اپنا نتیجہ رکھتا تھا۔ آج قرآن اور صحابہ کرام کے واقعات اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت ہم بھی سنتے ہیں، لیکن آج وہ ہم پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے۔ جب بولنے والی زبانیں باعمل ہوا کرتی تھی، ہم بے عمل بلکہ بدعمل زبانوں سے کہاں وہ تاثیر ہوتی۔ اور پھر قرآن کریم اس زمانے میں میدان عمل میں سنایا جاتا تھا، ہمارے پاس درس قرآن کی مجلسوں میں سنایا جاتا ہے۔ اگر درس قرآن کی مجلسوں میں قرآن سنا دینے سے ہدایت مل جاتی تو قرآن کریم بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر رات میں نازل ہو جاتا اور پیارے آقا فجر میں آ کے درس دے دیتے اور سب کو ہدایت مل جاتی۔ قرآن کریم میدان عمل میں نازل ہوا ہے، جہاں پر جھوٹ بولا گیا وہاں قرآن اترا اور سچ کی تعلیم ملی، جہاں خیانت کی گئی وہاں پر قرآن اترا اور امانت کی تعلیم دی گئی۔ میدانوں میں اور تجارت کی منڈیوں میں اور ظالموں کے جمگھٹے میں گھس کر ان صفوں میں قرآن نازل ہوا اور وہاں پر وہ تاکید و تعلیم ہوئی اور اسی وقت عمل کے موقع بنے۔ ہم آپ جب آرام گاہوں کے اندر اور نرم نرم قالینوں پر بیٹھ کر اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں اور روشنیوں میں بیٹھ کر قرآن کریم کا درس لے اور اس سے ملت ابراہیمی کا سبق حاصل کرے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تاثیر، وہ اثر ہمارے اوپر نہیں ہوگا جو تاثیر میدان عمل میں قرآن سیکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ ہماری مجلسوں میں فلسفہ ہے، تلقین غزالی تو میدان عمل میں ہوتی ہے، وہاں جا کر ہوتی ہے، فلسفہ باقی رہ گیا ہے۔ فلسفہ قربانی ہم آج کے درس میں انشاءاللہ سنیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کا عہد کیا، جب رب ذوالجلال نے ان سے کہا کہ اسلم، فرما بردار ہو جاؤ، اطاعت گزار ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا مسلمان ہو گیا، فرما بردار ہو گیا۔ جیسے ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں مسلمانی کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اب اس مسلمانی کے دعوے کے ثبوت مانگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایک کر کے سارے ثبوت پیش کرتے چلے گئے۔ اللہ رب العزت انہیں آزماتے چلے گئے، اور وہ ان آزمائشوں پر کھرے اترتے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم سے کسی نے پوچھا یا ابراہیم کیف کنت خلیلا، اے ابراہیم تم اللہ کے خلیل کیسے بنے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للضیفان وقلبی للرحمن ھذا خلیل الرحمن۔ میرے رب نے مجھ سے جان مانگی، میں نے آگ پر قربان کر دی۔ میرے رب نے مجھ سے اولاد مانگی، میں نے ذبح کے لیے اسے قربان کر دیا، پیش کر دیا۔ میرے رب نے مجھ سے مال مانگا، میں نے مہمانوں پر قربان کر دیا۔ میرے رب نے مجھ سے دل مانگا، میں نے رحمان کے لیے اسے پیش کر دیا، تب جا کر خلیل بنے۔ مال دبا دبا کر رکھنے سے خلیل نہیں بنے۔ ملت ابراہیمی کا منصب ہمیں سکھا رہا ہے کہ مال جمع کرنے کی چیز نہیں ہے، خرچ کرنے کی چیز ہے۔ جان سنبھال کر رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے حضور پیش کرنے کی چیز ہے۔ دل دنیا سے لگانے کی چیز نہیں ہے، یہ رحمان سے لگانے کی چیز ہے۔ اور اپنی اولاد کو بند کمروں کے اندر، پلنگ کے اندر نیچے چھپانے کی چیز نہیں ہے، اولاد اللہ کی راہ میں پیش کرنے کی چیز ہے، تب جا کر خلیل اللہ بنے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ اپنے گھر ہی سے شروع ہوا۔ جب بیٹے تھے تو اللہ نے باپ لے لیا، اور جب باپ بنے تو اللہ نے بیٹے کا مطالبہ کر دیا۔ کیسی قربانی ہے کہ اللہ نے باپ مانگ لیا، باپ سے جدا کر دیا، اور جب باپ بنے ہیں تو بیٹے سے جدا کر دیا۔ سب سے بڑے موحد، سب سے بڑے بت تراش کے گھر میں، سب سے بڑے بت شکن، سب سے بڑے بت تراش کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، پہلا مقابلہ اپنے باپ سے۔ باپ ہے کہ شرک چھوڑنے کو تیار نہیں، اور اللہ ہے کہ وہ شرک برداشت نہیں کرتا۔ اب اور رب کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قربانی کا موقع آ گیا۔ اب کہتے ہیں والد کو، اور رب کہتے ہیں رب ذوالجلال کو۔ اب اور رب کے درمیان اب فیصلے کا موقع ہے کہ کسے چننا ہے۔ اب ہے کہ شرک نہیں چھوڑتا، رب ہے کہ شرک برداشت نہیں کرتا۔ ان دو کے درمیان اب صلح کرانے کا موقع آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ سمجھدار انسان یہ کرتا ہے کہ جب دو کے درمیان اختلاف ہو جائے تو چاہتا ہے کہ دونوں مل جائے، اس لیے کہ دونوں مجھے پیارے ہیں، دونوں کے درمیان اختلاف ختم کر دیا جائے۔ چھوٹے کو سمجھایا جاتا ہے کہ بڑے کی بات مان لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابا سے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ ایسے بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، جو نہ دیکھتے ہیں، جو نہ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان آپ کے پاس پیسہ کمانے کا علم تو ہو سکتا ہے، بتوں کے بنانے کا علم تو ہو سکتا ہے، دنیا میں کھانے پینے کے روزگار کے سامان کا علم تو ہو سکتا ہے، لیکن آسمانی علم، اپنے رب کو راضی کرنے والا علم اور اپنی پیدائش کے مقصد کو جاننے والا علم میرے پاس آیا ہے۔ آپ میری اطاعت کر لیجئے، میری بات مان لیجئے، میں آپ کو صحیح راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن
فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں رحمان کا عذاب آپ کو پکڑ نہ لے، آپ شیطان کے دوست اور مددگار بن کے رہ جائیں گے اور رحمان کا عذاب آپ کو پکڑ لے گا۔ اللہ رب العزت نے کیا خوبصورت تعبیر بیان کی ہے، عذاب من القہار، عذاب من الجبار نہیں کہا، جبکہ عذاب کے ساتھ میں اللہ کی صفت قہر کو اور اللہ کی صفت جبروت کو بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے عذاب من الرحمن بیان کیا ہے کہ وہ ہے تو رحمان، لیکن جس شخص نے اپنے اختیار سے کفر و شرک اختیار کیا، اب اگر اس نے فیصلہ کر لیا ہے اپنے خسارے کا، اپنے نقصان کا، تو وہ رحمان کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ رحمان نہیں چاہتا ہے اسے عذاب میں مبتلا کرنا، وہ تو اپنی رحمت چاہتا ہے کہ بندہ اس کی رحمت سے استفادہ کرے، لیکن جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دے، اپنا نقصان کرنا چاہے، اب وہ رحمان کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ باپ نے جیسے ہی ساری باتیں سنی تو صاف کہہ دیا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے بے پرواہ ہو چکے ہو، ان سے بے رغبت ہو چکے ہو؟ لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں پتھروں سے مار مار کر سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، السلام علیک، اب میرا تمہارا کوئی ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سے کہا کہ اے اللہ، باپ مان نہیں رہا ہے، میرا باپ ہے، میری نسبت سے اسے معاف کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کے علاوہ ہر قصور کو، شرک کے علاوہ ہر غلطی و کوتاہی کو معاف کر سکتا ہوں، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اب دونوں کے درمیان جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے موقع آیا کہ یہ باپ کو پکڑے یا رب ذوالجلال کو راضی کرے، ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ اے اللہ، میں اس رب کے، میں تجھ رب کے لیے اس اب کو تو چھوڑ سکتا ہوں، باپ کو تو چھوڑ سکتا ہوں، تجھ رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ عام طور پر حق و صداقت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گھر کا ماحول ہی آتا ہے۔ جب ہمارے سامنے سنت اور بدعت کے درمیان چننے کا موقع آ جاتا ہے کہ گھر میں بدعت زمانے سے چل رہی ہے اور باپ دادوں کے زمانے سے اور پرکھوں سے محرم کی رسومات اور سفر کی خرافات اور ربیع الاول کی رسومات اور رجب کی رسومات اور پھر رمضان المبارک کے اندر بہت ساری غلط رسومات، اور ایسے ہی شوال میں اور ذوالحج میں اور ذوالقعدہ میں، ان مہینوں کے اندر جو ہم نے غلط رسومات پیدا کر لی ہے، اور شادیوں کے نام پر اور موت میت کے نام پر ہم نے جو غلط طریقے اختیار کر لیے ہیں، ایجاد کر لیے ہیں، اب یہ ہمارے پرانوں کی طرف سے چلے آ رہے ہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے انہیں۔ سنت اور بدعت کے درمیان جب ہمیں موقع آ جائے چننے کا، باپ دادوں کا طریقہ، دادی اماں نانی اماں کی شریعت، ہم اسے اختیار کرتے ہیں یا اللہ اس کے رسول کی مرضی کو چن لیتے ہیں، ان دو کے درمیان جب ہمارے سامنے چننے کا موقع آ جائے، اب بات آتی ہے کہ ہم کسے اختیار کرتے ہیں۔ گھر والے بھی محبوب ہیں، اللہ اس کے رسول بھی محبوب ہے، گھر والے ساری خرافات چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول سادگی چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول فطرت کی تعلیم چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے چننے کا موقع آ جائے گا کہ ہم کس راہ کو چنتے ہیں۔ ملت ابراہیمی میں ہونے کی حیثیت سے ہمیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، ہمارے لیے موقع آ جائے گا ہم اپنی توحید کا مظاہرہ کر کے سارے عالم سے خفا ہو جائے، اللہ اس کے رسول کو ناراض نہ کرے۔ اگر ملت ابراہیمی میں ہم ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر چیز سے لڑ جائے، ساری دنیا سے لڑ جائے، اللہ کو اپنے ساتھ لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے گھر سے مخالفت کر لی، لڑائی کر لی اور حق کو چن لیا، گھر چھوڑ دیا، سلام علیک، کہا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کے لیے گناہوں کی معافی کی، ہدایت کی دعائیں مانگتا رہوں گا، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ الگ ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، والد کو دعوت دی، نہیں سمجھ میں آیا، قوم کو دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کیا تم بتوں کے اوپر جھکے پڑے ہو؟ قوم نے کہا انا وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تمہارے بتوں کے ساتھ میں وہ علاج کروں گا اور وہ ان کے ساتھ میں تدبیر کروں گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے، جب تم یہاں نہیں ہوں گے، تم کہیں جا چکو ہوں گے تو تمہارے پیچھے میں وہ درگت کروں گا، ان کی وہ حال بناؤں گا کہ تمہیں تمہارے عقیدوں کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان جنگ کر دیا، قوم گئی ہوئی تھی، تہوار کے موقع پر خوشیاں منانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بتکدے میں گئے اور جا کر ساری مورتیوں کو توڑ ڈالا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلاڑا اس کے کاندھے پر اس کی گردن میں لٹکا دیا اور وہاں سے نکل گئے۔ جیسے ہی لوگ واپس آئے عبادت خانے پر تو دیکھا کہ یہ حال ہوا پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دھمکی یاد آ گئی کہ ایک شخص ہم نے سنا ہے فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے بلا لاؤ، بلایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے یہ سب کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ یہ جو ٹوٹے پڑے ہیں ان سے پوچھو، یہ بات کر سکتے ہیں، تم ان کے سامنے جھکتے تھے، تم ان سے اپنے نفع نقصان کے لیے دعائیں مانگتے تھے، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو ان سے پوچھو، ان کے بڑے نے کیا ہے، یہ جو زندہ کھڑا ہے۔ قوم خاموش ہو گئی، لاجواب ہو گئی، نہیں سمجھ میں آیا۔ بادشاہ وقت نے حکم دے دیا کہ آگ جلاؤ اور اس آگ میں ابراہیم کو جلا دو، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ بادشاہ وقت کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو والد کے نہیں سمجھ میں آیا، اب کو چھوڑ دیا، قوم کے نہیں سمجھ میں آیا، قوم کو چھوڑ دیا، سربراہ قوم کے پاس پہنچے، حاکم کے پاس پہنچے۔ حاکم وقت نمرود بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حاکم اور احکم الحاکمین کے درمیان قربانی کا موقع آ گیا کہ کس کو چنتے، حاکم کو یا احکم الحاکمین کو۔ حاکم وقت کو سمجھانے لگے کہ تیرا جتنا ایریا ہے، جو تیری مملکت کی حدیں ہیں، اس میں رہ، خدا نہ بن، معبود نہ بن، لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور نہ کر، رب وہ ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ کون رب، کس کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور انہیں موت دیتا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، انا احیی و امیت۔ ایک شخص کو، جو عزت دار شخص جا رہا تھا، بلایا اور اسے قتل کر دیا، کہا دیکھو میں بھی موت دیتا ہوں۔ اور ایک شخص جو جیل خانے میں سزائے موت کا مجرم تھا، اسے بلایا اور آزاد کر دیا، کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس موٹی عقل کے سمجھ میں ایک حکمت والی بات نہیں آئے گی، اسے موٹی ہی مثال دینی ہوگی۔ اب اس کی حکمتیں اور جوابات دینے کے لیے اور وہ مثال سمجھانے کے پیچھے نہیں پڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ مثال چھوڑ دی،
دوسری مثال دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے آتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم یہ قدرت رکھتے ہو اور تم رب ہو تو سورج کو مغرب سے لے آؤ، مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ اب نمرود اتنی تو عقل رکھتا تھا کہ میں اس میں اگر کوئی جواب دوں تو قوم سمجھ جائیں گی اور میری خدائی کا مذاق بن جائے گا، اس لیے نمرود مبہوت الحواس ہو گیا، وہ جواب نہیں دے سکا۔ قوم پہلے ہی غصے میں تھی، بادشاہ لاجواب ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم دیا کہ آگ جلاؤ اور اس آگ کے اندر انہیں پھینک دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی آگ جلائی گئی، ایسی آگ کہ قریب سے جا کر اسے میں پھینکا نہیں جا سکتا تھا۔ اس آگ میں پھینکنے کے لیے گوفن بنایا گیا، بڑا غلیل بنایا گیا، اس میں پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ اپنی زندگی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لیکن راہ حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سارے جہاں سے لڑ جائیں گے لیکن رب ذوالجلال کی اطاعت، رب ذوالجلال کے حکم کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ ملت ابراہیمی کی خصوصیت ہے کہ اپنے منصب سے معزول نہیں ہوں گے، اپنے منصب سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہر سودا منظور ہے، اپنے منصب کا سودا منظور نہیں ہے۔ اس قربانی کو چھوڑنے کا، اس آزمائش سے پیچھے ہٹنے کا سودا منظور نہیں ہے۔ ملت ابراہیمی کے فرزند ہونے کی حیثیت سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس منصب پر، ان صفات پر لانا چاہتے تھے۔ قرآن کریم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ امت محمدیہ کو ایسے منصب پر لانا چاہتا ہے کہ ہر ایک سے لڑ جائے، رب ذوالجلال کی مخالفت پر نہ اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ادھر سے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے رب سے اجازت چاہی، رب ذوالجلال کی طرف سے اجازت ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین تشریف لے آئے۔ بہت سارے مقررین کہہ دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کیا میرے رب نے بھیجا ہے یا آپ خود آئے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہہ دیا کہ میں خود آیا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے کہیں جاتے ہی نہیں ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ اپنے رب کے حکم کے بنا کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے بھیجا کہ جاؤ ابراہیم سے خیریت لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، جبرائیل امین نے آ کر مدد کی درخواست کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِحَالِي عَنْ سُوَالِي، میرا رب میرے سوال سے زیادہ میرے حال سے باخبر ہے۔ تم جاؤ گے اور رب کے سامنے میری مدد کی درخواست پیش کرو گے، پھر رب کی مدد آئے گی، بہت تاخیر ہو جائے گی۔ میرا رب تو میرے حال سے ابھی بھی واقف ہے۔ آگ میں پھینکا گیا اور رب ذوالجلال کا براہ راست آگ کو حکم ہوا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے یار پر سدا بہار اور سراپا گلزار بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ جب ملت ابراہیمی کا امام اپنے بس کی کر گزرا ہے، رب ذوالجلال کی قدرت کا پھر مظاہرہ ہوا ہے۔ ملت ابراہیمی کے فرزند آج اپنے بس کی نہیں کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر رب ذوالجلال کی قدرت کے مظاہرے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں قبول ہوتی ہے دعائیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے مظاہرے اپنے بس کی کر گزرنے کے بعد ہوتے ہیں۔ بندہ اپنی کوشش کی انتہا کر دے، وہاں سے رب ذوالجلال کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ آپ اس آگ سے نکل گئے، ہجرت فرمائی، وطن کو چھوڑ دیا، وطن عزیز کو چھوڑا، اب چلے گئے
اب اولاد کی خواہش تھی، ہر شخص کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، بیوی سارہ سے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے اولاد کا انتظام فرمایا۔ راستے میں ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ اللہ رب العزت نے 90 سال کی عمر میں بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا کی، ایک بیٹا عطا کیا۔ اب بیٹے سے محبت ہے، ظاہر بات ہے اتنی بڑی عمر میں بیٹا ملا ہے اور اس سے محبت ہے، اور محبت کس لیے ہے؟ اپنے مشن کے لیے ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو اور میرا کام سنبھالے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ میرے بعد میرا بیٹا میرا کام سنبھالے۔ اب اس بیٹے سے محبت ہے، رب ذوالجلال نے اس محبت کا امتحان لے لیا کہ ہماری محبت میں ہم کو شراکت داری منظور نہیں ہے، ہم سے محبت ہے یا اولاد سے محبت ہے، امتحان ہے۔ جاؤ اس غیر ذی زرع، اس بے آب و گیا وادی میں جہاں نہ دانا ہے نہ پانی ہے، وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ حکم ہوا بیوی کو، وہ بیوی جو صاحب اولاد ہو، اولاد دینے والی ہو، اس سے تو اور زیادہ محبت ہوتی ہے، اس بیوی کو اور اس بیٹے کو چھوڑ دینے کا حکم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو لے کر نکل گئے۔ وہاں پہنچے، بیوی پوچھتی ہے کہ میری غلطی ہے، میرا کوئی عیب ہے، میری کوئی خطا ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ وہ بیوی بھی نبی کی بیوی تھی، ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی تھی۔ اللہ نے بصیرت عطا کی اور صرف اتنا سوال کر دیا، جواب دینے کا حکم نہیں تھا، بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جیسے ہی کہا کیا اللہ کا حکم ہے تو بس اشارہ کر دیا ہاں کا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جس رب نے آپ کو یہ حکم دیا ہے وہ رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر پلٹے ہیں، اور دور جا کر اس پہاڑی کے پاس سے جہاں سے وہ منظر آخری مرتبہ نظر آتا ہے، ایک طرف کو بیٹھ کر، پیچھے پلٹنے کا بھی حکم نہیں تھا، ایک طرف کو بیٹھ کر دعا کرنے لگے۔ اللہ رب العزت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میں اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے میرے رب، میں اپنی اولاد کو ایسی وادی میں جہاں نہ دانا ہے نہ پانی ہے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے تاکہ آپ کے مقدس گھر کے پاس یہ نماز قائم کرے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیجئے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں میووں کے ذریعے سے، ثمرات کے ذریعے سے روزی دیجئے۔ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، امید کے تاکہ یہ شکر گزار ہو جائے، یہ آپ کی نعمتوں کے قدردان ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر کے نکل گئے، اب واپس نہیں آئے، پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ادھر آزمائش شروع ہوئی ہے، بیوی اور بیٹے کی آزمائش شروع ہوئی۔ وہ دانا پانی جو ساتھ لے کر چلے تھے ختم ہو گیا ہے، پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے کا حلق خشک ہو رہا ہے، وہ تل ملا رہا ہے، وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ماں کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ وہ چلی ہے کسی مدد کی تلاش میں، تیزی سے قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھی اور دیکھا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہو، کوئی مدد آ رہی ہو، کوئی نظر نہیں آیا، تو پھر تیزی سے بچے کو دیکھنے کے لیے دوڑی، اور جیسے ہی دوڑ کر بچہ نظر آ گیا تو پھر دوڑنا بند ہو گیا، رک گئی۔ پھر بازو کی ادھر کی پہاڑی پر مروہ پر چڑھی، ایسے 7 چکر لگائے، صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، 7ویں چکر میں جب مروہ پر پہنچی ہے، کان لگا کر سنا تو کچھ آواز آئی۔ جس آواز کی طرف کان لگایا، کہا
کہ اگر تم ہماری مدد کے لیے آئے ہو تو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جبرائیل امین نازل ہوئے، نظر آئے، اور وہ بچہ جہاں ایڑیاں رگڑ رہا تھا ان ایڑیوں کے پاس اپنے پر مارے۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل نے پر مارے ہیں وہاں سے چشمہ پھوٹا۔ حضرت حاجرہ تیزی سے آئی اور آ کر بچے کو ہٹایا اور پانی کے اطراف میں مٹی جمع کر دی، منڈیر بنا دی، پانی نکلا جا رہا تھا۔ حضرت حاجرہ نے زم زم کہا، رک جا رک جا، وہ پانی رک گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اما حاجرہ اگر اس پانی کو نہ روکتی، زم زم نہ کہتی تو وہ تو بہت بڑا چشمہ بن جاتا۔ چشمہ تو اب بھی وہ بہت بڑا ہے، ساری دنیا جب سے اب تک استفادہ کر رہی ہے۔ درمیان میں ایک موقع آیا تھا، اس کے نشانات مٹ گئے تھے، پھر اللہ نے پیارے آقا کے دادا عبد المطلب کو خواب میں وہ نشان دکھائے اور پھر سے وہ کنواں برآمد ہوا، اور پھر اللہ رب العزت نے وہ انتظام فرمایا۔ غرض یہ کہ وہ چشمہ تو اب بھی بڑا ہے، لیکن پیارے آقا کے ارشاد کا مطلب یہ، مراد یہ کہ اتنا بڑا ہو جاتا کہ ایک بڑی دنیا کو وہ اپنے اندر سما لیتا۔ وہ حضرت حاجرہ نے زم زم کہہ کر اسے روک لیا، اسے جمع کر دیا۔ جیسے ہی پانی جمع ہوا ہے، اب پانی کی خوشبو کو محسوس کر کے پرندے آئے، اور پرندوں کو دیکھ کر گزرتا ہوا قبیلہ جرہم وہاں پر پہنچ گیا اور اس نے وہاں آبادی کی اجازت مانگی، اور اس طرح حضرت حاجرہ و اسماعیل علیہ السلام کے لیے کمپنی مل گئی، ان کے ساتھ رہنے والے لوگ مل گئے اور آبادی ہو گئی۔ حضرت حاجرہ کی قربانی اور وہ حضرت حاجرہ کی دعا، وہ بیٹے کے لیے تڑپنا اللہ رب العزت کو پسند آیا اور اللہ رب العزت نے دعا قبول کی، پانی دے دیا، زندگی کا سامان کر دیا۔ ایک اہم بات، حضرت حاجرہ جو دوڑی ہے، صفا و مروہ 7 چکر لگائے ہیں، اس زمانے کے 2.5 میل، آج کے 3.5 پونے 4 کلومیٹر کا سفر 7 چکر لگائے۔ اللہ رب العزت کو وہ ادا حضرت حاجرہ کی اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کے لیے قانون طے کر دیا کہ حضرت حاجرہ کی اتباع میں ویسے ہی صفا و مروہ کے چکر لگاؤ تو تمہارا حج قبول ہوگا۔ وہ مومنین ہو، وہ مسلمین ہو، وہ علماء ہو، وہ اولیاء ہو، وہ اتقیاء ہو، وہ تبع تابعین ہو کہ تابعین ہو کہ صحابہ ہو کہ سردار انبیاء ہو، سردار انبیاء کو بھی دوڑنا ہوگا ان راہوں پر، ان نقش قدم پر جس پر اما حاجرہ دوڑی ہے، تبھی جا کر حج قبول ہوگا۔ حضرت حاجرہ کے قدموں پر پیارے آقا کو بھی اللہ نے دوڑوایا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر کچھ بوجھل ہو گیا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان قدموں پر دوڑے، حضرت حاجرہ کے قدموں پر۔ 7ویں چکر پر جب مروہ پر پہنچے تو پیارے آقا کی سانس پھولنے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ اما حاجرہ اگر تو نہ دوڑتی تو آج تیرے بوڑھے بیٹے محمد کو نہ دوڑنا پڑتا، تیری قدموں پر اللہ نے مجھے بھی دوڑوا دیا ہے۔ حضرت حاجرہ کی ادا ایسی پسند آئی۔ ایک نکتہ، حضرت حاجرہ کی اس دوڑ پر جو میلین اخضرین ہیں، ہری پٹیاں جو ابھی وہاں پر ہے، جہاں پر دوڑنا ہے، دوڑنے کا حکم ہے، حضرت حاجرہ دوڑی تھی تو حکم عورت کو ہونا چاہیے تھا کہ عورت دوڑے، اس لیے کہ عورت دوڑی تھی۔ اما خدیجہ دوڑتی، حضرت عائشہ، ام سلمہ، حضرت صفیہ، فاطمہ و میمونہ دوڑتی، رقیہ، ام کلثوم دوڑتی رضی اللہ عنہن، لیکن اللہ نے مردوں کو حکم دیا، وہاں دوڑی ہے عورت اور اللہ نے مردوں کو حکم دیا کہ تم دوڑو، عورت نہ دوڑے۔ ایسا کیوں ہے؟ دوڑی تو عورت ہے اور حکم مردوں کو ہوا ہے۔ حضرت حاجرہ جب دوڑی ہے اس وقت شوہر نے بھی نہیں دیکھا، وہ معصوم بچہ جب نظر آ جاتا تو وہ دوڑنا بند کر دیتی، چلنے لگ جاتی، جب بچہ نظر نہ آتا تب دوڑتی،
تو حضرت حاجرہ کو دوڑتے ہوئے نہ شوہر نے دیکھا نہ معصوم بچے نے دیکھا. ہماری مائیں بہنیں اگر آج دوڑے تو سارا جہان دیکھے گا کہ دیکھو کیسے دوڑ رہی ہے، فلاں ملک والی ایسے دوڑتی ہے اور فلاں شہر والی ایسے دوڑتی ہے. ان کی دوڑ کی پہچان بن جاتی ہے اور ہر شخص گھور کر دیکھتا. ایک ہے حضرت حاجرہ کی ادا اور ایک ہے حضرت حاجرہ کی حیا. اللہ نے حضرت حاجرہ کی ادا کو زندہ رکھا کہ مردوں تم دوڑو اس لیے کہ حاجرہ دوڑی ہے، اور عورتوں تم نہ دوڑو اس لیے کہ حضرت حاجرہ کی حیا زندہ رہے. حضرت حاجرہ کی ادا کو بھی زندہ رکھا، حضرت حاجرہ کی حیا کو بھی زندہ رکھا کہ مردوں کو دوڑوایا حضرت حاجرہ کی ادا پر، عورتوں کو دوڑنے سے منع کیا حضرت حاجرہ کی حیا پر. غرض یہ کہ حضرت اسماعیل و حاجرہ علیہ السلام کے لیے زندگی کا سامان ہو گیا. اب بچہ چلنے لگا اور کچھ دوڑنے لگا. فلما بلغ معه السعی، ابا جان کو یاد آئی اور وہ ملاقات کے لیے پہنچے. 3 دن مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، کیسی قربانیوں سے گزر رہے ہیں. اب وہ بچہ جو ساتھ دوڑنے لگا ہے، چلنے لگا ہے، کتنا لاڈلا ہوتا ہے. اس باپ سے پوچھے جس کا بیٹا اس کے ساتھ اب چلنے بھی لگا ہے، دوڑنے بھی لگا ہے، اور ایسی عمر میں بیٹا ملا ہے. اور کون سا بیٹا ملا ہے؟ اس بیٹے کو اپنا مشن دینے چلے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، اور کیسی تمنائیں اور آرزوئیں اپنے بیٹے کے ساتھ جوڑ رکھی تھی. اللہ نے خواب دکھایا، 3 دن مسلسل خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اب تک جتنی آزمائشیں ہوئی ہیں، امتحان ہوا ہے، یہ ساری آزمائشیں حکم تھا، وہی نازل ہوئی تھی. آخری آزمائش جو سب سے سخت آزمائش ہے، اس آزمائش کے لیے خواب دکھا ہے. ادھر حکم تھا، ادھر خواب ہے. ایک مسئلہ بتلانا تھا کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. نبی صاحب وحی ہوتا ہے، وحی والا ہوتا ہے، ہم وہم والے ہوتے ہیں. ہمارے خواب میں نبی کے خواب میں فرق ہوتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تیسرے دن بیٹے سے کہہ دیا، اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، دیکھو تمہاری کیا رائے ہے. یہ نہیں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ذبح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ نہیں فرما رہے. کہہ رہے کہ دیکھو تمہاری کیا رائے ہے. بیٹے نے کہا، وہ بھی نبی کا بیٹا تھا، بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ خواب ہی تو ہے، حکم کہاں ہوا ہے. بیٹے نے کہا بیٹا بھی نبی ہے، نبی بننے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے بھی مزاجن نبی ہوتا ہے. اللہ کی مشیت میں حضرت اسماعیل کے لیے نبوت کا فیصلہ تھا. وہ نبی بننے سے پہلے بھی مزاجن نبی ہوتا ہے، نبوت کے مزاج پر ہوتا ہے. حضرت اسماعیل نے کہہ دیا کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے. اور ایسے نہیں کہا کہ ابا آپ آگ میں جا سکتے ہیں تو کیا میں چھری پہ نہیں جا سکتا ہوں، مجھے کیا کم سمجھ رکھا ہے، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں. یہ نہیں کہا. فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اپنی نیکی کو بھی اللہ سے جوڑا کہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں تیار ہوا ہوں قربانی کے لیے، اللہ اگر صبر دے دے، اللہ اگر چاہے تو میں صبر کر لوں گا. یہ ہوتا ہے نبوت کا مزاج کہ چھوٹی سی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، ہر شے کو اللہ سے جوڑتے ہیں. حضرت ابراہیم و اسماعیل کا معاہدہ ہو گیا، طے ہو گیا. اب یہ نکلے جنگل کی طرف، اور تفصیلی واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو باندھا اور پھر پیشانی کے بل لٹایا. بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں کہ کہیں پدر شفقت پدری میں، باپ کی محبت میں آپ کے ہاتھ نہ تھر تھر آ جائے.
ابا نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہے اور بس چھری چلانی ہے، چھری نہیں چل رہی ہے، اس چھری کو رب ذوالجلال کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ وحی آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھی ہے، چشم فلک نے یہ نظارہ نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا، نہ آئندہ کبھی یہ منظر دیکھنا تھا کہ ایک باپ اللہ کی خوشی اور رضا کے حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پر خوشی خوشی چھری چلا رہا ہے اور بیٹا خوشی خوشی قربانی کے لیے راضی ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے پردے ہٹا دیے، فرشتوں کو دکھایا کہ اے فرشتوں، تم نے کہا تھا کہ یہ زمین میں فساد مچائیں گے، آپ ایسی قوم کو، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہو؟ دیکھو یہ فساد مچا رہے ہیں یا مجھے یاد کر رہے ہیں، یہ فساد کر رہے ہیں یا مجھے یاد کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ، ہم نے اس وقت انسان کو دیکھا تھا، آپ اسے دیکھ رہے تھے، آپ کا علم ہم سے آگے ہے، ہم نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں، آپ کا علم ہم سے آگے ہے، وہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے تھے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بس حضرت ابراہیم چھری چلانے والے ہیں کہ آسمانوں پر فرشتوں کی چیخ نکل گئی اور ان کی زبان سے اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر بلند ہوئی۔ اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، آپ کی بڑائی، آپ کی کبریائی، آپ کی بزرگی کا کیا عالم ہے کہ آپ نے جو جانا، آپ نے اپنے علم سے جو مخلوق پیدا کی ہے، یہ انسان آپ کو کیسے وقت میں یاد کر رہے ہیں، آپ کو کتنا یاد رکھنے والے ہیں، آپ ہی کی بڑائی ہے، آپ ہی کی بزرگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کی وہ آواز سنائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ ہی سب سے بڑے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے ابا کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ آپ ہی سب سے بڑے ہیں، آپ ہی کے لیے ساری تعریفیں۔ فرشتوں کے کلمات، حضرت ابراہیم کے کلمات، حضرت اسماعیل کے کلمات اللہ نے امت محمدیہ کو دے دیے کہ تم ان ایام تشریق میں ہر نماز کے بعد 9 کی فجر سے 13 کی عصر تک ایام تشریق میں اس تکبیر کو ایک مرتبہ بلند آواز سے، بچہ ہو، بڑا ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، جماعت میں نماز پڑھ رہا ہو، اکیلے پڑھ رہا ہو، امام ہو، مقتدی ہو، چاہے کوئی ہو، فرشتوں کی، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی ان کلمات کو دہرا کر تکبیر تشریق کو بلند کر کے اس منظر کو یاد کرو، اس واقعے کو یاد کرو، اس قربانی کو یاد کرو۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت نے وہی بھیجی کہ ابراہیم، یہ دمبا جو تمہارے برابر میں کھڑا ہے، تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اسے ذبح کرو، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، کذالک نجزی المحسنین، بیٹے کو ذبح نہیں کرنا ہے، اس جانور کو ذبح کرو، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت اسماعیل کو ہٹایا گیا، اللہ کا شکر ادا کر کے دمبے کی قربانی کی گئی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم، پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، ان کی عادت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ان کی یاد میں یہ قربانی دی گئی ہے، جانور کی قربانی ہے۔ اصل قربانی تو بچے کی قربانی تھی، اس کی یاد کے لیے جانور کی قربانی دے دی گئی ہے۔ ہم بقرعید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری قربانی ادا ہو گئی ہے، یہ تو ایگریمنٹ کو دہرایا جا رہا ہے۔ اور
تجدید عہد کیا جا رہا ہے، اس عہد کو دوبارہ تازہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ ملت ابراہیمی کے فرزند ہونے کی حیثیت سے ہم آپ سے آج اس یاد کے موقع پر قربانی کے ان ایام میں عہد کرتے ہیں، اور اس عہد کو ہر سال دہرا رہے ہیں کہ جب جب ہمارے سامنے قربانی کا موقع آئے گا، ہمارے سامنے خواہشات نفسانی کی قربانی اور سنت نبوی کی قربانی کا موقع آئے گا تو ہم سنت کو چن لیں گے، خواہشات و بدعات کو ختم کر دیں گے۔ ہمیں اب اور رب کے درمیان ایک انتخاب کا موقع آئے گا تو ہم اب کو چھوڑ دیں گے، رب کو چن لیں گے۔ ہمارے سامنے حاکم اور احکم الحاکمین کے درمیان انتخاب کا موقع آئے گا، ہم حاکم سے لڑ لیں گے، احکم الحاکمین کے ساتھ ہو جائیں گے۔ جب ہمارے سامنے اپنی جانوں کے اور اپنی اولاد کے نذرانے پیش کرنے کا موقع آئے گا، آپ کے دین کو جب میدان جہاد میں افراد کی ضرورت پڑے گی، ہم اپنی گردنیں پیش کر دیں گے، ہم اپنی اولاد پیش کر دیں گے۔ اس عہد کی تجدید ہوتی ہے جو ہم جانور پر چھری چلا کر کرتے ہیں، وہ عہد یاد نہیں کیا جاتا ہے، اس عہد کو دہرایا نہیں جاتا ہے، نہ اس عہد کو یاد رکھا جاتا ہے۔ یہاں باپ کی اتباع کی جا رہی ہے، رب کو چھوڑ دیا گیا ہے، یہاں بدعات و خرافات کو چن لیا گیا ہے، سنتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہاں حاکم وقت کی خوشنودی اور حاکم وقت کے ظلم اور قہر سے بچنے کے لیے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے ہمارے کلمے کے اندر ہم نے جمہوریت کی اتباع کو داخل کر لیا ہے۔ حاکم الحاکمین ناراض ہو چلیں گا، وہ مہربان ہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ یہاں پہلے حاکم کو راضی کرو، شیطان کو پہلے راضی کرو، رحمان معاف کرنے والا ہے۔ یہ ہماری صورتحال ہے، یہ ملت ابراہیمی میں ہونے کی اور اس کے فرزندی کے تقاضوں سے ہم کوسوں دور ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ امت محمدیہ قربانی پر آ جائے، ملت ابراہیمی کے فرزند ہونے کی حیثیت سے ہر قربانی کے لیے راضی ہو جائے، اپنے رب کو ملت ابراہیمی کے فرزندیت کی وجہ سے جو منصب آیا ہے اس منصب کو نہ ذبح کرے، اس منصب سے معزول نہ ہو، اس منصب سے دستبردار نہ ہو، موت کو گلے لگا لے، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ملت میں ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری عائد ہوئی ہے اس ذمہ داری کو نہ چھوڑے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، صحیح فہم عطا فرمائیں، قربانی کے اس فلسفے کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ ابھی سے عہد کرے، ابھی سے ارادہ کرے کہ جو کام ہمارے سامنے، جو صورتحال ہمارے سامنے رب کی مخالفت والی آئیں گی، ہم ہر اس صورتحال کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہر اس خواہش کو، ہر اس عادت کو، ہر اس خصلت کو، ہر اس غفلت کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں جو رب کے مخالف ہمیں کھڑا کرتی ہے، جو ملت ابراہیمی میں پیدا ہونے کے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، توفیق عطا فرمائیں، جرأت عطا فرمائیں کہ ہم اس منصب پر بحال ہو جائیں جو معزول ہوئے پڑے ہیں، جو سسپینڈ ہوئے پڑے ہیں، ٹرمینیٹ ہوئے پڑے ہیں، جو ہم اپنے عہدے و منصب کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی ناراضگی کے مستحق بنے ہوئے ہیں۔ رب کی رحمتیں ہم پر نازل ہونے کے لیے تیار ہے، وہ گھنگور گھٹا ہمارے سر پر آئی ہوئی ہے، نازل نہیں ہو رہی ہے اس لیے کہ ہم اپنے منصب پر نہیں ہیں، اپنے کام پر نہیں ہیں۔ آ جائے اپنے کام پر۔ اللہ رب العزت وہ ساری قدرت کے مظاہرے جو انہوں نے ہر زمانے میں ملت ابراہیمی کے فرما بردار فرزندوں کے لیے کیے ہیں، وہ ساری قدرتیں ہمارے ساتھ بھی ہوں گی۔ رب کی عزت و سرفرازی کے فیصلوں کی سنت ہمارے ساتھ بھی ہوں گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے کام پر آ جائیں، ہم اپنے منصب پر آ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جلد از جلد اپنے کام پر، اپنے منصب پر دوبارہ بحال ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سب کچھ اللہ ہی کی توفیق سے ہے، بندوں کو عزم و ارادہ کرنا پڑتا ہے، بندوں کو اپنے بس کی کر دکھانا پڑتا ہے، ایک قدم اٹھانا پڑتا ہے،
توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے قدم کی منتظر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم